لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام الصادق عليه السلام: أحيوا أمرنا فرحم الله من أحيا أمرنا. صلوات. عزاداران مظلوم کربلا، یقیناً یہ راتیں انتہائی غم اور حزن کی راتیں ہیں کہ جن راتوں میں جہاں زمین پر غم حسین کا اہتمام ہو رہا ہے، وہیں پر آسمانوں پر آقا حسین کا غم چھایا ہوا ہے. چھٹے امام صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فضیل کو بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد فضیل ابن یسار ایک مولا کا صحابی ہے، اسے بلا کے مولا یہ سوال کرتے ہیں کہ فضیل، اتجلسون وتتحدثون، کیا تم مجلس برپا کرتے ہو اور اس میں ہماری حدیثیں بیان کرتے ہو؟ فضیل نے کہا: نعم یا ابن رسول اللہ، جی ہاں مولا، ہم اے رسول خدا کے فرزند، ہم مجلسیں کرتے ہیں، اس میں آپ کی حدیثیں بیان کرتے ہیں. تو چھٹے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یا فضیل، انی لأحب تلک المجالس، یاد رکھنا میں ان مجلسوں کو پسند کرتا ہوں، انہیں محبوب رکھتا ہوں، یہ مجھ سے بہت قریب ہیں یہ مجلسیں جن میں تم بیٹھ کر ہماری حدیثیں، ہمارا کہا ہوا کلام بیان کرتے ہو. اور اس کے بعد پھر مولا نے فرمایا: احیو امرنا یا فضیل، اے فضیل ہمارے امر کو زندہ کرو. فرحم اللہ من احیا امرنا، یاد رکھو چھوٹا ہے
ان کی فضیلت بڑی ہے، الفاظ کم ہے، ان کی فضیلت زیادہ ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو زمینیں ان سے منسوب ہوتی چلی جا رہی ہیں، ان کی مدفن، ان کی قبر کا مقام تو جنت کا ٹکڑا ہے ہی ہے، مگر وہ جگہ کہ جسے اہتمام کے ساتھ، آداب کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ ایسے سجایا جائے اور اہتمام کیا جائے کہ ان پاک ہستیوں کا ذکر جہاں پر کیا جائے تو اللہ یہ کہتا ہے کہ اب یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بنا رہا ہوں، اسے زمین کا عام ٹکڑا ہرگز نہ سمجھنا۔ لہٰذا جب آپ مجلس میں آیا کریں تو ایک ارمان ذہن میں رکھ کر گھر سے نکلا کریں، یہ نہ سوچا کریں کہ میں امام بارگاہ جا رہا ہوں، یہ نہ سوچا کریں کہ میں امام بارگاہ معصومین یا امام بارگاہ معصومیہ میں یہاں آ رہا ہوں، نہیں، میں جنت آ رہا ہوں، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے پر آ رہا ہوں۔ اور یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایک کرتا کے جو عام کپڑا ہے جب ایک نبی کا پیراہن بن جاتا ہے تو ایک دوسرے نبی کی گئی ہوئی بینائی کو واپس پلٹانے کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، رو رو کر اپنی آنکھوں کی بینائی کھو دی ہے حضرت یعقوب نے اپنے ایک بیٹے یوسف کی جدائی میں، مگر اللہ نے کیسے وہ پلٹائی ہے بینائی حضرت یعقوب کی آنکھوں کی، اسی یوسف کے کرتے کے ذریعے سے۔ تو ایک نبی سے منسوب ہو جانے والا کپڑے کا ٹکڑا پھر عام ٹکڑا نہیں رہتا، تو پھر ایک زمین کہ جو اس ہستی سے منسوب ہو رہی ہے کہ جس نے اپنا سب کچھ اللہ کے نام کر دیا، تو اگر اسے یہ فضیلت مل رہی ہے تو یہ فضیلت کم ہے، مقام حسین بڑا ہے، مقام حسین کے برابر کی فضیلت نہیں دی جا رہی۔ کہ جو کچھ اللہ بانٹ رہا ہے کائنات میں، حسین کے نام پر جو کچھ بٹ رہا ہے، حسین کے نام پر جو کچھ تقسیم ہو رہا ہے، یہ کم ہے، حسین ابن علی کا قربان کیا ہوا زیادہ ہے، حسین ابن علی کا رب ذوالجلال پر لٹایا ہوا زیادہ ہے۔ مگر اس کم پر، اس تھوڑے پر بھی اگر انسانیت آج حیران ہے تو یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ اللہ نے ابھی سب کچھ نہیں، اللہ نے ابھی کچھ دیا ہے اور وہ انسانوں سے برداشت نہیں ہو رہا۔ جب قیامت میں سب کچھ حسین کے نام ہوگا تو پھر وہی نجات پائے گا کہ جس نے حسین کو اپنا امام مانا ہوگا۔ درود بھیجیں مل کر محمد و آل محمد۔ حسین کون ہے؟ وارث انبیاء، وارث انبیاء تو امام حسین ہے۔ کیسے؟ آدم کے وارث حسین، نوح کے وارث حسین، ابراہیم کے وارث حسین، موسیٰ کے وارث حسین، عیسیٰ کے وارث حسین۔ رسالت مآب سے دو نسبتیں، ایک وراثت کا اور ایک ابنیت کا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مولا وراثت بھی لے رہے ہیں، امام حسین وارث رسالت مآب بھی ہیں اور ابن محمد مصطفیٰ بھی ہیں۔ آپ زیارت وارثہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ جو فضیلت ہے نا مولا حسین علیہ السلام کی، اسی شان کی ایک فضیلت، یہ گھرانہ ہے، ایسا گھرانہ ہے کہ جس گھرانے کے افراد کی فضیلتیں آپس میں ایک دوسرے سے ایسے مل جاتی ہیں کہ جس شان کی فضیلت ایک محمد کی ملتی ہے، دوسرے محمد کی فضیلت اسی شان کی نظر آ جاتی ہے۔ کیا؟ یہ تو امام حسین وارث انبیاء، وارث آدم، وارث نوح، وارث ابراہیم الی رسالت مآب۔ اب آ جائیے حسین کے بابا مولا کائنات علیہ السلام کی ایک فضیلت اسی شان کی آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ میں اور آپ ہوتے کون ہیں؟ کس امام کی کیا شان ہے یہ طے کرنے والے؟ ہم ہوتے کون ہیں یہ طے کرنے والے کہ کس امام کی شان کیا ہے اور کس شان کی کون سی حدیث ہے؟ ہماری کیا حیثیت اور کیا اوقات ہے؟ یہ تو ہم اپنی زیست میں، اپنے نقش علم اور نقش وجود کے اندر جو بار میں ہے،
جنہیں اللہ نے بچا کر رکھا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا امتیاز ملائکہ کی نسبت کیا ہے؟ علم۔ جو چیز حضرت آدم علیہ السلام کو ممتاز کر رہی ہے، بلند کر رہی ہے ملائکہ سے، اسے علم کہتے ہیں۔ ٹھیک، تو اب آپ سوال کریں گے کہ ملائکہ کے پاس علم نہیں تھا کیا؟ اگر ہم کہیں نہ، تو آپ کہیں گے کہ قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی بالکل پہلی آیت ہے، مولانا آپ بھول گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں جاعل قرار دینے والا، انی جعلت فی الارض خلیفہ نہیں کہا اللہ نے، اور کیجئے گا، یہ عربی کی دقتیں ہیں کہ جو الگ الگ صورتوں میں الگ الگ معنی دیتی ہیں۔ اگر یہ کہا ہوتا انی جعلت فی الارض خلیفہ، تو یہ معنی ہوتا کہ میں نے زمین پر خلیفہ بنا دیا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ میں استمرار کا معنی ہے، کنٹینیوٹی کا معنی ہے۔ مطلب کیا؟ آج بھی زمین پہ خلیفہ میں بناتا ہوں، کل بھی زمین پر خلیفہ میں بناؤں گا، قیامت تک زمین پر خلیفہ میں ہی بناؤں گا۔ یہ اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں ہی وہ ہوں کہ جو ماضی حال استقبال میں اپنا خلیفہ زمین پہ مقرر کروں گا۔ تو اگر ملائکہ کے پاس علم نہ ہوتا تو یہ بات نہ کرتے۔ کون سی بات نہ کرتے؟ جو کی کیا بات کی؟ ملائکہ نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ تو زمین پہ اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہے، ٹھیک، لیکن یہ بتا کہ تو کیا اس انسان کو زمین پہ اپنا خلیفہ بنائے گا کہ جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ تو پروردگار عالم نے کہا کہ انی عالم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کا مطلب ملائکہ کے پاس علم ہے مگر محدود علم ہے۔ انسان کے پاس بھی علم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، تو آپ اصول کافی کی بالکل پہلی حدیث ہے کہ پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس عقل کو بھیجا، پھر کہا کہ آگے بڑھ جاؤ، وہ آگے بڑھ گئی، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ گئی۔ علم کو بھیجا، آگے بڑھ جاؤ، آگے بڑھ گئی، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ گئی۔ اب وہ ساری کی ساری حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض نہیں کروں گا، بس اتنا اس کو بہت آسان کر کے اگر سمجھانا چاہوں تو کیا فرق ہے ملائکہ کے علم میں اور انسانوں کے علم میں؟ آسان ترین اگر کر کے سمجھانے کی کوشش کی جائے تو وہ یہ بنے گا کہ ملائکہ کا علم کمپیوٹر کے علم کے جیسا ہے، اور انسان کا علم جو ہے اس کے اندر پنپنے کی اور پھیلنے کی صلاحیت ہے۔ کمپیوٹر آپ نے جو اسے سکھا دیا بس وہی تک رہے گا، اس کے آگے اگر آپ نے بٹن دبا دیا تو ہینگ ہو جائے گا، یا ایک ہی لفظ کو بار بار ریپیٹ کرنا شروع ہو جائے گا، الف 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 ہے۔ لیکن اگر بات انسان کی ہوگی تو چونکہ اس کے علم میں ترقی کا امکان ہے، یہ اللہ نے انسان کو تھوڑا سا علم دیا، اور تھوڑا سا علم دینے کے بعد اسے یہ ملکہ اور یہ صلاحیت امکان کے ساتھ عطا کی کہ جو تھوڑی تھوڑی نالج میں نے تمہیں دی ہے، معلومات دی، انہیں جوڑ کر ایک نئی معلومات کو حاصل کر لو۔ یہ انسان کو پروردگار، اب یہی وجہ ہے، یہی جو صلاحیت انسان کے پاس ہے ملک کے پاس نہیں ہے، اس کی وجہ سے ایک فرق اور آ گیا، اور وہ فرق یہ آ گیا کہ ملائکہ سے غلطی نہیں ہوتی، انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ کیوں غلطی نہیں ہوتی؟ انہیں تو بتا دیا کہ بھائی یہی ہے، اسی دائرے کے اندر رہنا ہے، وہ نکل ہی نہیں سکتے، لیکن انسان اختیار رکھتا ہے، لہذا اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ اب علم کیا چیز ہے؟ علم وہ ہے کہ جو ہسپتالوں میں بیماروں کا علاج کرتا ہے۔ علم وہ ہے کہ جو اندھیر نگری کو روشن کر دیا کرتا ہے۔ علم وہ ہے کہ جس کے صدقے میں پانی پر جہاز چلا کرتا ہے۔ علم وہ ہے کہ جو انسانوں کو ہواؤں میں لیے اڑتا پھرتا ہے۔ علم وہ ہے کہ جس کے بدولت انسان کی آواز سیکنڈوں میں ایک علاقے سے ہزاروں کلومیٹر علیہ السلام کو
لیکن سمجھداروں کا اور صاحبان فہم و فکر و رشد و دانش کا مجمع ہے، لہذا وہ جو چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں وہ مجھے اس بات پر مجبور کر رہے ہیں کہ میں ایک بات عرض کر دوں، اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، اب میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جو روایتوں کے اندر بیان ہوا ہے اتنا ہی، اس کے آگے تو ہمیں کیا معلوم کہ اس کی کیفیت کیا تھی، بس اتنا سمجھانے کے لیے سمجھ لیجئے، سمجھنے کے لیے سن لیجئے کہ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسد خاکی بنا دیا تو اس کے بعد ملائکہ کی طرف دیکھ کر یہ کہا، اب ملائکہ کا مجمع ہے، اللہ نے یہ کہا سارے ملائکہ کو جمع کر کے وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اسے ٹھیک ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی روح میں سے روح پھونک دوں تو پھر جب میں کہوں تو سارے کے سارے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، یہ اللہ نے حکم کہہ دیا، دے دیا، اور ملائکہ نے سن لیا۔ اور پھر جب حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے تیار کر دیا حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اور اس میں اپنی روح پھونک دی، اور پھر حکم ہوا تو فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس، سارے کے سارے ملک سجدے میں گئے سوائے ایک ابلیس کے۔ اچھا ابلیس کون ہے؟ اب میں آپ کو اس کی کیریکٹرسٹکس بتاتا ہوں، یعنی اس کی مواصفات بتاتا ہوں، اس کی خوبیاں بتاتا ہوں، آپ سنیے گا، غلط فہمی کا شکار نہیں ہوئیے گا۔ انتہائی نمازی اور پرہیزگار، اتنے سجدے کیے، مجھے نہیں پتا اس کے پیشانی پر نشان بنا ہوگا یا نہیں بنا ہوگا، انسان ہوتا تو اتنا بڑا سا گٹھے کا نشان ہوتا سجدے کا، اتنے سجدے کیے اس نے، اللہ کے لیے سجدے پہ سجدہ، اتنی عبادت کی، جنات میں سے تھا، جنات میں سے ابلیس عزازیل، لیکن چونکہ عبادتیں اتنی کی اللہ کی، اللہ نے اس کا اجر یہ دیا کہ جنات سے اٹھا کر اسے ملائکہ کی صفوں میں شامل کر لیا، یہ فضیلت دے دی کہ تھا جن، قوم جنات میں رہنا چاہیے تھا، اللہ نے اٹھا کر ملائکہ میں اس کو شامل کر دیا۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب ملائکہ سے بات ہو رہی ہے تو وہ ایک جن کہ جو ملائکہ کی صفوں میں شامل ہو گیا ابلیس، وہ بھی موجود ہے، اللہ ابلیس، اور ابا منع کیا، صرف منع نہیں کیا، واستکبرا، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا اور اللہ کی بارگاہ سے نکل گیا۔ اب میرا سوال، جاگتے ہوئے ذہنوں سے میرا سوال، چھویا تو کوئی بھی نہیں ہے یہاں، میں معلوم ہے اتنے بڑے بڑے پنکھے چلنے کے بعد کون کسی نیند آ سکتی ہے؟ کیا ہوا؟ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ، پروردگار اللہ تعالیٰ نے کہا سجدہ کرو آدم کو، شیطان نے سجدہ نہیں کیا اور انکار کیا اور مردود ہو گیا، شیطان مردود ہے نا، ہو گیا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا غیر خدا کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ابلیس راندہ درگاہ الہی ہوا؟ پھر اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے سجدہ کرو آدم کو، نہیں کیا، اور وہ اس نے اپنی عقل استعمال کی، بھائی کہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس عقل ہے، تیری دی ہوئی عقل ہے، لاجک استعمال کروں گا، اور تجھے لاجک بتا رہا ہوں کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، اور آگ مٹی پر افضل ہے، لہٰذا میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اب اگر میں اس جملے کو تبدیل کر دوں، یعنی صرف اس کی حیت کو تبدیل کر دوں، معنی وہی رہے گا، تو جملہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شیطان کہہ رہا ہے کہ مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، اور آگ مٹی پر افضل ہے، اور افضل مفضول کو سجدہ نہیں کر سکتا، مفضول کو افضل کو سجدہ کرنا چاہیے۔ مطلب یہ کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، اللہ تو بول رہا ہے، وہ بولتا رہے گا، تیرا حکم ہے ٹھیک ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا اس لیے میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے کہا اہل بیت محمد و آل محمد سے محبت کرو، معلوم ہے کہ اللہ نے کہا ہے
آتا اس لیے میں نہیں کروں گا، مجھے سمجھ نہیں آتا اس لیے میں نہیں کروں گا۔ شیطان بنا اپنی عقل کی وجہ سے۔ اس کے معنی یہ ہوا کہ عقل ممکن ہے کہ کسی انسان کو شیطان بنا دے، لہذا عقل بھی اب ان چیزوں میں سے نہیں ہے جس پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ ہاں کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس بات کی ضمانت لی ہے، کچھ ایسے ہیں۔ کون ایسے ہیں؟ رسالت مآب نے جاتے جاتے کیا بتایا؟ لن تضلوا بعدی ابدا۔ کوئی فارمولا تو رسالت مآب نے دیا ہے، اس لیے کہ ایسی حدیث ہمارے کانوں میں پڑی ہے کہ رسالت مآب نے جاتے جاتے کچھ ایسا فارمولا دیا ہے کہ جس کے آخر میں یہ کہا ہے کہ لن تضلوا بعدی ابدا، اگر یہ کام کر لیا تو میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ بس اگر کسی کو یہ فارمولا مل جائے تو سمجھ لے اس بات کی ضمانت ہو گئی کہ کبھی بہکے گا نہیں۔ ورنہ تو شیطان نے جاتے جاتے کیا کہا تھا؟ اے خدا بس اب تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ ایک سجدہ کروں، میں یہ سجدہ نہیں کر رہا۔ منع کر دیا، تکبر کیا اور کہا کہ وہ جو میں نے سجدے کیے اس کا صلہ مجھے یہ چاہیے کہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے۔ اللہ نے اسے مہلت دی۔ سنیے گا، بہت غور سے سنیے گا، اللہ نے مہلت دی۔ کیوں؟ اللہ ہے، انسان تو نہیں ہے۔ انسان جو ہے نا اس کی فطرت ہے کسی کو معاف نہ کرنا۔ اللہ تو شیطان جیسے کو بھی کہتا ہے لے 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 لے، اور اسی وجہ سے شیطان نے کہا کہ میں قیامت تک میں اب صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ ایک اور صفت آ گئی شیطان کی، عبادت گزار، سجدہ گزار، کثرت سے سجدے کرنے والا صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا، اور اب یہ قیامت تک صراط مستقیم پر بیٹھا رہے گا۔ سن رہے؟ سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہمیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما، یا ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی فرما۔ غور سے سنیے گا، بہت غور سے سنیے گا، اس لیے کہ اسی کے آخر میں نتیجہ آ رہا ہے۔ اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ جملہ کہنے کے بعد اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے نعمت کی، ان کا راستہ نہیں جن پر تو غضبناک ہوا۔ بھائی جب کہہ دیا ہے صراط مستقیم تو پھر یہ دو باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دو باتیں کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ شیطان نے قیامت تک کی مہلت مانگی ہے اور کہا ہے کہ اے اللہ اب سے قیامت تک تیرے صراط مستقیم پر میں شیطان بیٹھ جاؤں گا، تیرے بندے جو جو آئیں گے ان کو بہکاؤں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے یہ کہ وہ جو تیرے مخلص بندے ہوں گے انہیں میں نہیں بہکا پاؤں گا۔ یہ مخلص بندے کون ہیں؟ اور مخلص کیوں نہیں کہا، مخلص کیوں کہا؟ مخلص کہہ دیتا نا جو تیرے مخلص بندے، اس لیے فرق ہے۔ پھر سے عربی کی دقت جس کے بغیر ہماری گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ مخلص وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو خالص کرے، اور مخلص وہ ہوتا ہے جسے کوئی اور پاک اور خالص کرے۔ اب دیکھ لو یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کیا قرآن میں کوئی ایسا ہے کہ جو اللہ کے قریبی بھی ہیں اور جنہیں کسی نے پاک کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ نے ایک ہی آیت نظر آئے گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس علی البیت ویطہرکم تطہیرا۔ محمد و آل محمد، اے اہل بیت ہم نے آپ کو پاک کر دیا، ایسے جیسے پاک کی جانے کا حق ہے۔ تو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ ان کا راستہ ہاں اور ان کا راستہ نہیں؟ صرف کہہ دیتا صراط مستقیم کی ہدایت کر دے۔ بھائی صراط مستقیم کی اگر ہدایت کر دیتا، صرف یہ بات کہتے تو صراط مستقیم پہ ہی
تو اب دیکھنا ہوگا کہ صراط مستقیم پر شیطان بھی ملے گا اور صراط مستقیم پر ایک اور بھی پیارا ملے گا، اللہ کا پیارا. اس لیے کہ ہر نبی کے بارے میں کہا اے نوح ہم نے آپ کو صراط مستقیم کی طرف صراط مستقیم آپ کو ہدایت کی، ہم نے آپ کو صراط مستقیم کی طرف پہنچا دیا. اے ابراہیم ہم نے آپ کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر کے پہنچا دیا. اے موسیٰ ہم نے آپ کی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائی. ہر نبی صراط مستقیم کی طرف، نوح صراط مستقیم کی طرف، ابراہیم صراط مستقیم کی طرف، موسیٰ و عیسیٰ صراط مستقیم کی طرف. اور جب بات اللہ کے پیارے محمد مصطفیٰ کی آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الکریم، قرآن الحکیم، انک لمن المرسلین الی صراط مستقیم، نہیں علی صراط مستقیم. سارے نبی صراط مستقیم کی طرف اور محمد مصطفیٰ پہلے سے صراط مستقیم پر، الا نہیں علا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الا نہیں علا. آپ الہ والی بات نہیں ہے آپ کی، آپ تو ہیں، بلکہ یہ تو کمزور ذہنوں کے لیے کہا الہ، ورنہ جو ذات بنفس نفیس خود صراط مستقیم ہو اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. جو آپ کی اتباع اور اطاعت کر لے، بس سمجھ لے، جسے اللہ نے اپنا راستہ کہہ کر زمین پر بھیجا وہ محمد مصطفیٰ. اب اسی لیے تو کہا، اب اللہ نے یہ سمجھا دیا کہ اب صراط مستقیم پر آپ نے اس کو نہیں ڈھونڈنا کہ جو ضالین میں سے ہے، اسے ڈھونڈنا ہے کہ جو انعمت علیہم میں سے ہیں. کون؟ جس پر نعمت کی. اب ڈھونڈتے جاؤ کون کون سی نعمت اللہ نے کس کس پر کی. اتنا طے ہے جس کو جو نعمت ملی محمد مصطفیٰ کے صدقے میں ملی. جو نعمت اللہ نے خلق کی محمد مصطفیٰ کے صدقے میں خلق کی ہے. جو نعمت اللہ نے خلق کی وہ اپنے حبیب، اپنے پیارے، اپنے نبی، اپنے مرسل، اپنی رحمت نبی کے صدقے میں خلق کی. مگر ساری نعمتیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں رکھنے کے بعد کوئی نعمت ایسی نہیں تھی جس کے بعد کہا ہو کہ ہاں اب میں نے نعمت تمام کر دی. بجز ایک نعمت کے جس دن 18 ذی الحج تھی، میدان خم غدیر میں جب علی ابن ابی طالب کو ہاتھوں پر اٹھا کے زبان سے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہہ کر علی کی ولایت کا اقرار کیا، اب آج خدا کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. محمد ساری نعمتیں آئی تھی، نعمتیں مکمل نہ ہوئی تھی، مگر آج جب میں نے اپنی علی کی ولایت کا اعلان کر دیا اب ساری نعمتیں اپنے کمال کو پہنچ گئی ہیں. کیا بیان کیا جائے اور کیا نہ کیا جا سکے. مگر بات کو میں یہاں روکتا ہوں، کل اسی مرحلے سے اگر آپ کی اجازت ہو تو بات کو آگے بڑھائیں گے. میں سرکار حبیب ابن مظاہر کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. اگر سمجھنا ہے نا کہ انعمت علیہم والے کون ہیں، تو دیکھو کہ کون ہے صاحب ولایت کبریٰ، کون ہے صاحب ولایت عظمیٰ، کون ہے جن کے پاس ولایت الہیہ موجود ہے، کون ہے جنہیں اللہ نے ایسے اختیارات دیے ہیں کہ ملک الموت کہتا ہے کہ ارے ہٹ جاؤ راستے سے، سید الساجدین آ رہے ہیں. اس عورت کی روح کو قبض نہ کرنا، اس لیے کہ سید الساجدین کا حکم ہے کہ اس عورت کی روح کو اس کے جسم میں واپس پلٹا دو. روح قبض ہو چکی ہے، ملک الموت روح لے کر آسمان کی طرف جا رہے ہیں. جب جا رہے تھے تو سید الساجدین کو آتے دیکھا، کہا السلام علیکہ یا حجت اللہ الکبریٰ، کیا حکم ہے میرے مولا؟ کہا جس کی روح لے کر آ رہے تھے اس کی روح اس کے جسم میں واپس پلٹا دو. پلٹا دی، 30 سال کی عمر ملی. جا کر واقعہ پڑھیے گا. اب میں کن کن کتابوں کے نام لوں؟ سفینۃ البحار میں یہ واقعہ موجود، آپ کی اردو زبان میں علامہ جوادی کی کتاب نقوش عصمت میں یہ واقعہ موجود، اور بھی بہت ساری کتابیں، خرائج والجرائح، مستدرک سفینہ،
اگر سمجھتے ہو نا کہ کہیں پر کمی ہے، ٹھیک زندگی نہیں گزاری اللہ کی مرضی کے مطابق، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج تو خیال آ گیا نا، بہت ہے. اس لیے وہ جو جملہ ہے نا وہ آج اس مرحلے پر سمجھنے کا ہے، اس تقریر کے مجلس کے اس مرحلے پہ سمجھنے کا کہ دیر آیت درست آیت، دیر بھی آئے تو ٹھیک ہے، کیا ہو گیا؟ سارے دروازے بند ہو جائیں گے، اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا. اگر دیکھنا ہے کہ اللہ کا دروازہ کون ہے، جا کر زیارت جامعہ پڑھیے. انت باب اللہ الذی منہ یؤتی، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی اے اہل بیت اطہار، آپ اللہ کا وہ دروازہ ہے جس سے کائنات کے اندر اللہ اپنی نعمتوں کو تقسیم کرتا ہے. آپ کے وسیلے سے، آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کائنات میں اپنا رزق بانٹتا ہے. اس دروازے پر اگر آ گئے اور کس چیز کے ساتھ؟ تعظیم، ادب، احترام کے ساتھ اور تسلیم کے ساتھ آ گئے. تسلیم کسے کہتے ہیں؟ سرنڈر. علیکم السلام. سرنڈر کرنے کے لیے کہ مولا اے سبز گنبد والے، اے کالی کملی والے، اے مدثر، اے مزمل، آپ کے در پہ آ گیا. اپنے نواسوں کا صدقہ دے دیں، مجھے اپنی چادر میں سنبھالیں، مجھے چھپا لیں، اس لیے کہ دنیا نے مجھے بہت تکلیفیں اور اذیتیں دی. میں اب آ گیا ہوں آپ کی بارگاہ میں، اور مجھے جانا ہو آج رسالت مآب کے پاس تو میں کیسے جاؤں گا؟ کم سے کم وہاں تو جا سکتا ہوں کہ جہاں پر ان پاکوں کا ذکر ہوتا ہے. اس فرش پر آ کر بیٹھ سکتا ہوں کہ جس فرش کو یہ کہا گیا کہ جب تک یہاں پر ذکر ہوتا ہے اس کی حیثیت عرش کے جیسی ہوتی ہے، تحت قبہ حسین جیسی ہوتی ہے. اس وقت کے جب ذکر اہل بیت اطہار ہو رہا ہوتا ہے، اس فرش پر آ کر اگر کوئی بیٹھ کر اپنی حاجتیں طلب کرتا ہے، خدا رد نہیں کرتا. اور جیسی تعظیم، کیسی تعظیم کرنی چاہیے آپ دیکھ لیجئے. میں اس کا ایک نمونہ پیش کرتا ہوں اور یہی مصائب ہو جائیں گے. ایک بچہ ہے جسے رسول بہت پیار کر رہے ہیں. ایک بچہ ہے، کمسن ہے، مدینہ کی بات ہے. لوگوں نے کہا کہ یہ رسول کا کوئی نواسہ نہیں، رسول کا کوئی رشتہ دار نہیں، پھر بھی رسول اس کو اتنا کیوں پیار کر رہے ہیں؟ تو صحابی کے پوچھنے پر رسول نے جواب دیا کہ جانتے ہو اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے حبیب، اور میں اسے پیار اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ جب میرا نواسہ حسین چلتا ہے نا، یہ ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. جہاں سے میرے حسین کے قدم اٹھتے ہیں زمین پر، وہاں سے خاک اٹھا کر اپنی آنکھوں سے ملتا ہے. رسول اس سے پیار کر رہے ہیں. آپ یہ جو مومنین باہر بیٹھے اپنے اوپر دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، احب اللہ من احب حسینا. اللہ ہر اس شخص سے پیار کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. تو جب اللہ حسین سے پیار کرنے والے سے پیار کرتا ہے تو رسالت مآب بھی حسین سے محبت کرنے والے سے محبت کرتے ہیں. اب اس میں کوئی مسلک کی قید نہیں ہے، کوئی نہیں لکھا کہ اللہ اس شیعہ سے پیار کرے گا جو شیعہ حسین سے پیار کرے، نہیں کہا ہے. اور جا کر دیکھ لیجئے جا کر جس نے حسین سے محبت کی اسے کیا اجر ملا ہے. دنیا کی بات تو کر سکتے ہیں، آخرت کا پھر حسینی وارث ہے وہاں پر. لیکن حبیب ابن مظاہر اسدی، ہم لوگ مظاہر کہتے ہیں، عربی میں مظاہر، حبیب ابن مظاہر اسدی، جناب حبیب، حسین کا حبیب، حسین کا دوست، حسین کے بچپن کا ساتھی، محبت کرنے والا، جہاں پر حسین کے قدم اٹھ رہے ہیں وہاں کی خاک اٹھا کر اپنی آنکھوں سے ملنے والا حبیب. اتنی محبت کی اپنے بابا سے کہا بابا میرے دوست حسین کے گھر جا کر ان کو اپنے گھر کھانے کی دعوت پر بلائیں گے. اب مظاہر چلے رسول کے پاس آئے اور رسول سے آ کر کہا کہ میرا بیٹا حبیب یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے نواسوں کو لے کر تشریف لے کر آئیں. رسالت مآب نے کہا فکر نہ کرو، میں حسین کو بھی لاؤں گا اور میں خود بھی آؤں گا. اور رسالت مآب چلے. اب حبیب کو یہ خبر ہو گئی کہ حسین دعوت کے لیے آ رہے ہیں حبیب کے گھر. اب جاتے ہیں راہ تکنے کے لیے اپنے دوست کی
کہ میرا دوست حسین آ رہا ہے. بار بار چھت پر جاتے ہیں، پھر نیچے اترتے، پھر چھت پر جاتے ہیں، پھر نیچے اترتے، دوڑ کر جاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں، پھر آتے ہیں نیچے. اتنے میں ایسا ہوا کہ ایک جگہ جب چھت پر گئے ہیں راہ تکنے کے لیے، پاؤں الجھا لڑکھڑا کر چھت سے گرے، روح قبض ہو گئی، دل کام کرنا بند کر گیا، حبیب انتقال کر گئے. وہ بچہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا. اب جو اہل بیت کے احترام کا حق ہے وہ مظاہر نے کیسے پورا کیا. وہ دیکھیں، بچے کو، اپنے بیٹے کو جو انتقال کر گیا ہے ابھی اسے لے کر ایک کمرے میں رکھا اور اس کمرے کا دروازہ بند کر دیا کہ محمد مصطفیٰ اپنے نواسے کے ساتھ آ رہے دعوت پر، میں نہیں چاہتا کہ اس غم کا اثر ان پر پڑے. کسی کو نہ پتہ چلنے دیا. رسول آئے، دسترخوان لگا ہوا تھا، رسول دسترخوان پر آ کر بیٹھے اور امام حسین بھی آ کر بیٹھے. امام نا عمر کی قید میں مقید نہیں ہوتا، کم سن ہو تو امام ہوتا ہے، بوڑھا ہو جائے تو امام ہوتا ہے، دنیا میں آیا ہوا پہلا دن ہو، پہلا لحظہ ہو، پاک آتا ہے، امام آتا ہے. بیٹھے ہوئے ہیں مولا حسین. مظاہر بار بار کہتے ہیں یا رسول اللہ آغاز کیجئے، یا رسول اللہ تناول فرمائیے، یا رسول اللہ کھانا کھائیے، یا رسول اللہ دسترخوان حاضر ہے. اور رسول بار بار اپنے حسین کو دیکھتے ہیں. حسین غزہ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے. رک گئے، بار بار تکرار ہوئی، اصرار ہوا. تو حسین نے کہا کہ جب تک میرا دوست حبیب نہیں آئے گا حسین غزہ کھانے کے لیے آغاز نہیں کرے گا. کہا آپ آغاز کیجئے، حبیب ابھی آ جائے گا. مولا حسین نے اتنے میں یہ کہا اے حبیب کہاں ہو، تمہارا حسین انتظار کر رہا ہے. یہ جملہ سننا تھا. ایک مرتبہ اس کمرے سے آواز آئی کہ جہاں پر حبیب کمسن حبیب کا لاشا رکھا ہوا تھا، لبیک یا حسین، اے میرے آقا حسین میں حاضر ہوا. زندگی مل گئی، پھر سے زندہ ہو گئے حبیب. حسین کے پکارنے میں کیا طاقت ہے، یا حسین کی محبت میں کتنی تاثیر ہے کہ موت کے بعد بھی ایک نئی زندگی حبیب کو دی ہے محبت حسین ابن علی نے. کاش ایسی محبت ہم سب کو نصیب ہو. اور اتنا تو آپ دعا کر سکتے ہیں نا، ہم فرش عزا پر بیٹھے ہیں، ایام عزا چل رہے ہیں، دکھیاری ماں کے غم کے دن چل رہے ہیں، مصیبت کے دن چل رہے ہیں. اچھا یہ دکھیاری ماں بھی ایسی مظلومہ ہے کہ اپنا رومال لے کر ہر مجلس میں پہنچ جاتی ہے، اور یہ آنسو اس بی بی کے زخموں کا مرہم بنتے ہیں. اور ہمارے آنسوؤں کی کیا حیثیت ہے، چونکہ حسین سے نسبت ہو جاتی ہے اس لیے اتنے بلند ہو جاتے ہیں کہ رومال فاطمہ زہرا میں جگہ پا لیتے ہیں. جناب حبیب اب پہلی محرم، دوسری محرم، 7ویں محرم، 8ویں محرم، جناب زینب کبریٰ نے پوچھا کہ اے بھیا جو آ رہا ہے وہ تیرے دشمن کا قافلہ لے کر آ رہا ہے، میں ترس گئی ہوں کوئی آواز سننے کے لیے کہ میرے بھائی کا ساتھ دینے کے لیے بھی کوئی لشکر آیا کہ نہیں آیا. کہا کہ بہن زینب تم تو جانتی ہو، تم نے رسول کا نانا کا دور بھی دیکھا، اے بہنا آپ نے بابا علی مرتضیٰ کا دور بھی دیکھا، آپ جانتی ہیں کہ یہ امت ساتھ دینے والی نہیں ہے. کہا کہ بھیا حسین اپنے دوست حبیب ابن مظاہر کو بھول گئے. اور جناب زینب کبریٰ نے کہا کہ حبیب کو خط لکھ کر بلائیے. کیا نصیب ہے حبیب ابن مظاہر کا. کوفہ جو کربلا سے 90-95 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، قاصد حسین چلا ہو، حبیب اور ان کی زوجہ دسترخوان پر بیٹھے، دروازے پر دستک ہوئی. جناب حبیب نے وہیں سے پوچھا کون ہے، کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں. فوراً سے نوالا دوبارہ سے رکھا ہے، اٹھ کر دروازے کو کھولا اور جیسے ہی خط ملا ہے فوراً سے اسی آنکھوں سے لگاتے جاتے ہیں، چومتے جاتے ہیں، کہتے ہیں میرے آقا کا خط آ گیا، میرے حسین کا خط آ گیا. کھول کر پڑھا تو ایک مرتبہ تھا من الحسین ابن علی الی الرجل الفقیہ، حلال و حرام کی تمیز رکھنے والے، اللہ کی مشیت کو سمجھنے والے حبیب کے نام حسین ابن علی کا خط ہے. اے حبیب تمہیں تو ہماری نسبت رسول سے کیا ہے سب پتہ ہے نا، بس تم سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارا حسین دشمنوں میں گر چکا.
کے نرغے میں گر چکا ہے، بس حبیب نے پھر کھانا مکمل نہ کیا۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے اپنی زوجہ کے ایمان کا امتحان لینے کے لیے آیا اور خاموش ہو کر اپنی زوجہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، جناب حبیب کچھ نہیں کہتے۔ کچھ دیر تو زوجہ بھی خاموش رہی، پھر پوچھا حبیب کیا سوچ رہے ہو؟ کہنے لگے میں سوچ رہا ہوں کہ حسین نے بلایا ہے، جاؤں یا نہ جاؤں، تمہارا کیا ہوگا؟ پیچھے اہل و عیال ہے۔ کہا اے حبیب اگر تم یہ ذرا بھی تصور کر رہے ہو کہ تم نہیں جانا چاہتے تو تم گھر پر بیٹھو، حسین کی نصرت کے لیے میں خود چل کر کربلا میں خود کربلا پہنچ جاؤں گی۔ کہا اے زوجہ، اے میری شریک حیات، میں قطعاً یہ نہیں سوچ رہا، میں تیرے ایمان کا امتحان لے رہا تھا، اور تجھے مبارک ہو کہ خدا نے تجھے با ایمانوں میں سے قرار دیا ہے۔ میں چلا بجانب منزل کربلا، اپنے حسین کے پاس چلا۔ حبیب جب حبیب اپنی سواری پر سوار ہونے کے لیے آئے، اس سے پہلے ذرا سی تاخیر ہوئی۔ جیسے تاخیر ہوئی ہے نا تو غلام سواری کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور جب حبیب آئے ہیں سواری پر سوار ہونے کے لیے تو دیکھا غلام اپنی سواری سے، اپنے آقا کی سواری سے کچھ بات کر رہا ہے۔ جب قریب ہو کر سنا ہے تو کیا سنا؟ غلام کہہ رہا ہے کہ اے گھوڑے، اے میرے آقا کے گھوڑے سواری، اگر میرا آقا نہ آیا تو تو فکر نہ کرنا، تیری پشت پر سوار ہو کر میں جاؤں گا آقا حسین کی مدد کے لیے۔ اور جیسے ہی آگے بڑھا تو جناب حبیب نے کہا کہ کیا تو نے میرے آقا کی نصرت کی بات کی، مدد کرنے کی بات کی؟ میں اتنا خوش ہوا تیری اس عمل سے، جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ غلام نے ہاتھوں کو جوڑ کر پتہ ہے کیا کہا کہ آقا مجھے آزاد کرنا چاہتے ہیں تاکہ میں آقا حسین کی مدد کے لیے آپ کے ساتھ نہ چل سکوں۔ کہا مولا مجھے بھی، کہا آقا مجھے بھی ساتھ لے کر چلیں، بس یہ غلام اور حبیب ساتھ چلے۔ مگر عزیزو حبیب کربلا پہنچے، بنت علی کا سلام حبیب کی خدمت میں آیا، مولا حسین خوش ہوئے۔ مولا حسین پر حبیب ابن مظاہر کیسے شہید ہوئے وہ ایک جملہ سن لے بس۔ عمر سعد کی طرف بھیجا، اور ابن سعد کو یہ کہنے کے لیے مولا حسین نے حبیب کو بھیجا کہ جا کر کہو ذرا اتنی مہلت دے دے، جنگ کو تھوڑی دیر کے لیے، بس اتنی دیر کے لیے روک دے کہ میرا آقا نماز پڑھ لے، عصر کی نماز پڑھ لے، اور اس کے بعد تم دوبارہ سے جنگ کا آغاز کر دینا، مسئلہ نہیں ہے۔ جب ابن سعد کے پاس حبیب آئے اور حبیب نے جملہ کہا تو ابن سعد ملعون یہ کہتا ہے کہ تو حسین کے لیے نماز کی مہلت مانگنے کے لیے آیا ہے، حسین کی نماز نعوذ باللہ من ذالک تھوڑی قبول ہونے والی ہے۔ بس یہ جملہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ حبیب کو جلال آیا، حبیب نے کہا تو نے میرے مولا آقا کی نماز کے بارے میں یہ بات کی، اگر حسین کی نماز قبول نہ ہو تو پھر کس کی نماز قبول ہوگی؟ جس کی محبت دل میں رکھنے والے کی عبادتیں اس محبت کے صدقے میں قبول ہوتی ہے، اس حسین کی نماز قبول نہ ہوگی۔ آقا حسین سے اجازت لی، کہا مولا اب یہ نماز کوثر کے کنارے آپ کے بابا علی مرتضیٰ کے ساتھ جا کر ادا کروں گا، مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں ابن سعد سے جنگ کے لیے جاؤں۔ حبیب چلے، جنگ کی، زخمی ہوئے، زمین کربلا پر گرے، ایک مرتبہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مگر عزیزو یہ لٹا ہوا قافلہ حبیب ابن مظاہر کے کٹے ہوئے سر کو نوکے نیزہ پر لیے جب کوفے میں داخل ہوا تو حبیب کا بیٹا جس کا نام قاسم ملتا ہے، اس نے اپنے بابا کے کٹے سر کو کوفہ میں آتا دیکھا۔ جیسے ہی دیکھا خولی کے پاس گیا، خولی سے کہا میرے بابا کا سر مجھے دے دے، کہا میں شام لے جاؤں گا، امیر شام کو، حاکم شام کو دے کر اس سے بھاری انعام وصول کروں گا۔ کہا جو انعام کی رقم ہے وہ مجھ سے لے لے مگر مجھے میرے بابا کا سر واپس کر دے۔ خولی نے جب بات نہ سنی، 10 تلوار برداروں کے ساتھ قاسم ابن حبیب ابن مظاہر نے جنگ کی، اپنے بابا کا سر اپنی تحویل میں لیا اور خولی کو یہ جملہ کہا جس کے جوان بیٹے زندہ ہوں اس کے باپ کا سر نوکے نیزہ پر نہیں اٹھایا جاتا۔ ارے یہ جملہ سید سجاد کے کانوں میں پڑ گیا، اپنے بابا کے سر کی طرف دیکھ کر کہا اے بابا تیرا سجاد تجھ سے شرمندہ، اگر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ ہوتی تیرا بیٹا
الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ اس فرش عزا کے صدقے میں، اس گریہ کے صدقے میں، اس مجلس کے صدقے میں ہم سب کو معرفت حسین ابن علی کی بھیک نصیب فرما۔ پروردگارہ ہماری اولادوں میں مودت حسین کو جاری و ساری قرار فرما۔ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما، تمام عزاداروں کی، تمام حسین سے محبت کرنے والوں کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ماتم حسین، ماتم حسین۔